جیسا آج جمعے کا دن ہے، دعائے سماعت کے بارے میں بات کرو، جو آخری ساتوں میں پڑھی جاتی جمعے کی، بالکل لاسٹ عصر کے بعد، جو مغرب سے پہلے۔ اللہ معاف کرے، دعائے سماعت اتنی پیاری دعا ہے، دعائے سماعت جو جمعے کے دن کی مخصوص دعا ہے۔ اور جب فرائیڈے آئے نا، تھرسڈے نائٹ سے پریپریشن کرو، 5 منٹ بات کرو، تھرسڈے نائٹ ایٹ لیسٹ، تھرسڈے نائٹ شب جمعہ جب آتی ہے نا، بچوں کو لے کے بیٹھو، بچوں کو لے کے بیٹھ کے بولو، بڑے بچے بھی ہیں تو بولنا بیٹا ٹمارو از فرائیڈے، ٹمارو از فرائیڈے، ٹمارو از اور امامس ڈے اینڈ دیر از اے پاسبلٹی۔ پلیز غور سے سنو میرا ایک ایک جملہ، بچوں کو بولو بیٹا دیر از اے پاسبلٹی دیٹ امام کین کم ٹمارو۔ بچہ بولیں گے ہاؤ، تو بولو کہ فرائیڈے ہی کا دن ہوگا، دین یو کین ٹاک اباؤٹ امام، فرائیڈے ہی کا دن ہوگا کہ امام آئے گا۔ تو کم از کم ہماری کمیونٹی کے بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ فرائیڈے ظہور امام کا دن ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ اس وقت یہاں اس وقت ظہور کرا سکتا۔ ہم اس اللہ کو مانتے جو قادر مطلق ہے، ہمارا اللہ مجبور نہیں ہے۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے، یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف یہ ہے کہ ہمارا پروردگار قادر مطلق ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، وہ اب اس وقت ظہور کرا سکتا۔ لیکن تھرسڈے نائٹ میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ جسٹ بات کرو، مطلب گھر میں ذکر امام زمانہ ہو جائے گا۔ خالی بچوں کو بولو بیٹا ٹمارو از فرائیڈے، تو بولے گا یس ٹمارو از فرائیڈے، بولنا بیٹا ٹمارو دیر از اے پاسبلٹی امام کین کم، تو وہ بولے گا ہاؤ، تو بولو فرائیڈے از دا ڈے کہ ظہور امام ہوگا، تو وہ پوچھے گا ہاؤ، دین یو کین ایکسپلین ٹو ہم۔ اس طرح 5 منٹ میں، 5 منٹ سے زیادہ مانگ رہا بھی نہیں آپ سے، 24 آورس میں جسٹ ٹاک اباؤٹ 5 منٹس اباؤٹ امام۔ اس کے بعد دیکھو تمہارا ایک رشتہ بنتا، تمہارا ایک لنک بنتا۔ تم اس لیے کہ دوستوں میں بار بار بولا کہ 95 میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، جو بھی میرا ریسرچ ہے اپروکسیمیٹلی 90 سے 95% سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہو گئے، اب میجر سائنس ہونے والے۔ آپ سوچو، یو کین امیجن بلینس آف لوگ اس وقت پوری دنیا میں ہیں، رائٹ؟ تو کہا کہ آخری زمانے میں امام کے ظہور سے پہلے تیزی سے موتیں ہوں گی، یہ بھی ایک سائنس آف ری اپیرنس ہے کہ خود جابر نے دیکھا تھا موت، ہر طرف لاشیں، ہر طرف موت، یہ موت ہو رہی، یہ موت ہو رہی، یہ موت ہو رہی۔ کہا گیا کہ امام کے ظہور سے پہلے کثرت سے موتیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ناگہانی موت، ایکسیڈنٹل موت زیادہ ہو جائیں گی۔ تم ابھی لکھا ہوا ہے کہ تم ابھی بات کرو گے اور پتہ چلے گا مثال کے طور پہ 1 گھنٹے کے بعد کہ وہ بندہ دنیا سے چلے گیا، اور آج وہی ہو رہا۔ 2 گھنٹے بعد پتہ چلے گا ارے وہ تو ابھی ہمارے ساتھ تھے، ختم ہو گئے، کارڈیک اریسٹ۔ ابھی انڈیا میں ایک بڑا عزادار، نوحہ خان، ماتمدار، انتہائی نیک، ویری ینگ، کوئی میڈیکل فائل نہیں ہے، بس نماز پڑھا، فجر کی نماز پڑھا، فرائیڈے کا دن، فرائیڈے کی صبح، لاسٹ فرائیڈے کی بات کرو، نماز پڑھا، فوراً گر گیا۔ ینگ مین کہ مطلب یقین ہی نہیں ہے لوگوں کو، ان کی وائف کو یقین نہیں ہے کہ ابھی بات کرے تو ابھی ختم ہو گئے۔ ایسے 1000 آپ کو واقعات میں بتا سکتا آپ کو کہ جو سائنس آف ری اپیرنس میں یہ آپ کو سامنے آ رہا کہ کتنی فاسٹ، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ دعا کرتے رہو کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اینڈ ہمارا ایمان پہ، میرا مولا اللہ کھاتے ہو۔ اس کے لیے بول رہا دعائے عدیلہ ہر عورت کو، مرد کو، لڑکی کو، لڑکے کو پڑھنا چاہیے۔ ڈونٹ مس دس دعائے عدیلہ، ویری شارٹ، اس میں 2 دعائیں ہیں، ایک طویل ہے، ایک صغیر ہے۔ جو چھوٹی والی ہے وہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و قرآن و کتاب، وہ والی دعا، رضیت باللہ دین و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ والی دعا جس میں 12 اماموں کے نام، 13 معصومین کے نام لیے جاتے ہیں۔ بیوٹیفل، یہ دعا تمہارے ایمان کو پروٹیکٹ کر لے گی آخری وقت میں۔ آخری وقت میں شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، اینڈ یو ول بی پروٹیکٹڈ۔ یہ اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے جو مسجدوں میں، جماعتوں میں پڑھائی جاتی ہے، آپ کو ہر کتابیں ملے گی، تاقیبات کی جو کتاب ہے اس میں مل جائے گی۔ دعائے عدیلہ 2 ہے اس میں، بڑی بھی ہے، چھوٹی، بڑی پڑھو، چھوٹی پڑھو، لیکن یہ دعا عدیلہ ضرور پڑھو۔ کیوں؟ یہ تم کو بچا لے گی۔ اور سائنس آف ریبل، اور آج کل جو موتیں ہو رہی نا، جو کثرت سے موت ہو رہی، اس کے لیے بولا، تو اسی لیے بولا کہ کم از کم جتنی زندگی ہے نا اتنی زندگی میں اپنے امام کے لیے کچھ کرتے رہو۔ ہر وقت جب اٹھو، جب بیٹھو، جب دل آیا ایک سلام کر لو، 1 منٹ کا ہوم ورک دے رہا، ناٹ ایون 1 منٹ،
جمعے کے دن آپ جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے وہ تو پڑھتے ہی ہیں، سبھی پڑھتے ہیں۔ امام کی مخصوص زیارت بھی ہے، ایک مخصوص زیارت بھی ہے امام کی، جمعے کی والی زیارت، وہ زیارت پڑھو۔ نہیں پڑھ سکتے صرف ہاتھ سر پہ رکھ کے سلام علیکہ یا امام زمانہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بول جاؤ۔ میری خواہش ہے کہ سونے سے پہلے ہر آج میں نے کئی مرتبہ بولا، آج ریمائنڈ کر رہا، ہر گھر میں امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، دنیا میں میری جانیا یہ 18 میرا لیکچر سنے جا رہا سب کانٹیننٹ میں، افریقہ میں۔ If you really want to get close to your imam, before you go to bed, just say سلام to your imam۔ یہ تمہارے پروٹیکشن ہے، میں آپ کے فائدے کی چیز بول رہا ہوں۔ ایون وین یو گو ٹو آفس، اب میں ان کو بول رہا ہوں جو آفیسز پہ کام کرتے ہیں، جو بزنس ہے جن کا، تم چاہتے کہ ایک نظر کیوں آپ بولیں گے ایک سلام، ایک جملے کا سلام سے ہمارا بزنس کیسا پروٹیکٹڈ رہے گا، ہمارا آفس، ہماری جاب کیسے پروٹیکٹڈ رہے گی؟ اس لیے کہ کہا گیا کہ آخری زمانے میں لوگ بات کریں گے زبان سے لیکن اتنی دور ہو جائیں گے، امام سے دور ہو جائیں گے۔ تو آپ سلام کیا کر رہے؟ آپ سلام کرنے سے کیسے پروٹیکٹڈ ہوتے؟ ایک جملہ، آفس میں آپ انٹر ہو رہے، چلتے چلتے سر پہ ہاتھ رکھ لو، بس سر پہ ہاتھ رکھ لو، کوئی آپ کو دیکھے گا بھی نہیں، اگر سر پہ ایک سیکنڈ کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ لو۔ اور سر پہ ہاتھ رکھنے کا یہ جو طریقہ ہے امام کا، یہ 8ویں امام کا بتایا ہوا طریقہ، 8ویں امام کا بتایا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ سر پہ ہاتھ کیوں رکھا جا رہا، کس کہاں سے روایت ہے؟ تو یہ غریب الغربا کی، اللہ ہم کو مولا غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اور بی بی معصومہ خم کی شہزادی کی زیارت نصیب کرے۔ غریب امام کے پاس ایک شاعر اہل بیت آئے تھے، 2 بول آئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے لے کے شہزادی کونین سے لے کے مولا سے لے کے زمانے کے امام تک ان کا قصیدہ تھا جس میں ہر معصوم کا انہوں نے نام لیا تھا۔ 8ویں امام کا لیا، پھر آنے والے 9ویں امام کا، 10ویں امام کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پورے 12 اماموں کے نام بتائے، ہمارے امام کا بھی نام بتایا اور ہر امام بتاتا رہا، اور 8ویں امام کے زمانے سے کثرت سے روایتیں ہیں۔ تو جب 11ویں امام تک آیا نام ان کے فرزند کے سلام کا، اور جب سرکار کا ہمارے امام کا نام آیا تو غریب امام خود کھڑا ہو گیا اور اپنے اس بیٹے کو خراج عقیدت ایسے پیش کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یہ غریب امام کا بتایا ہوا طریقہ جو آج علماء کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے ماں باپ ہو سکتا نہیں کرتے ہوں، آج سے 30-40 سال پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لیکن آج آپ ماشاءاللہ سب لوگ زیارت پہ جاتے ہیں۔ آپ عرب میں بھی دیکھتے ہیں، عجم میں بھی دیکھتے ہیں، ایران میں بھی سب لوگ امام کو کوئی واجب عمل نہیں، لیکن یہ سنت 8ویں امام ہے، یہ اس کا طریقہ یہ کیوں سر پہ ہاتھ رکھا جاتا۔ عرب میں جب انسان بے انتہا پریشان ہو جاتا تو یہ طریقہ ہے اسلام کا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تم اس وقت پریشان ہو، تم اس وقت بے بس ہو، ہیلپلیس ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مصاحب کا ایک جملہ کہ جب تلے زینبیہ میں میری مظلوم شہزادی آئی تھی اور مولا حسین کو ذبح ہوتے دیکھا تھا تو اس وقت بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فریاد کی تھی ظالم ابن سعد سے۔ یہ عرب کا دستور ہے کہ جب انسان بے انتہا پریشان ہو جاتا تو اس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا۔ تو ہمارے لیے یہ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہم کتنے ہیلپلیس کہ آج مجھے میرے امام کے ساتھ یہ آنکھیں جو اللہ نے دی نا، دنیا کو دیکھنے نہیں دی، یہ آنکھیں فرزند زہرا کی زیارت کے لیے دی۔ یہ کبھی سوچا ایسا؟ کبھی سوچا یہ کہ یہ زیارت مولا کے لیے دی، ہم دنیا کو دیکھنے نہیں دی؟ تو کتنے بدنصیب ہے کہ اب تک اتنی ایج ہو گئی ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے امام کی زیارت نہیں کی۔ تو وہ ہے، ہم بے بس ہیں، ہم ہیلپلیس ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے لیکن ہم یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا امام موجود ہے، ہم یتیموں، ہمیں غفلت میں کیا کروں، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ ہمارے پاس اتنی غفلت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شیعہ، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شیعہ پریشان نہیں ہے۔ کیا پریشانی؟ کہ ارے میرے امام ہوں اور میں امام سے نہیں مل سکتا۔ کبھی یہ پریشانی ہے، کبھی یہ فکر ہوئی، کبھی یہ سوچا تم نے؟ اگر میرے پورے آج کی تقریر سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی کی فکر بدل جائے تو آج کی میری تقریر کامیاب ہوگی میرے امام کے ساتھ۔ آپ انصاف سے بولو، کوئی شیعہ آپ کو ملا، کوئی آپ کا امام کا چاہنے والا ملا آپ کو کہ جو اس نے کہا میں بڑا بدنصیب ہوں کہ میرا مولا ہے، میں زیارت نہیں کر سکتا، میں مولا ہے لیکن میں مولا کے پاس جا نہیں سکتا؟ ہے کوئی ملا آپ کو
کبھی آپ نے ڈسکس کیا ایسا؟ کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ کبھی آپ نے سوچا جو میں بول رہا؟ پلیز بول رہا میں، ابھی بھی ٹائم ہے. یہ مت کرو ارے مجھے کیا ضرورت، میں تو بہت باعث ہوں. یہ فکر کو کرش کر دو، نکال دو ذہن سے کہ میں باعث نہیں ہوں. ہم سب کو معلوم، مجھے معلوم کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں اللہ کا، اتنا بڑا گناہگار ہوں. اگر آج میرا کرتا سفید ہے، وائٹ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل باعث ہوں. اس کرتے کے اوپر اتنے دھبے ہیں، اتنے سوراخ ہیں، لیکن وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا ستار العیوب ہے، اتنا عزیز و غفار ہے، اتنا تواب الرحیم ہے، اتنا کریم و رحیم ہے کہ اس نے جب معاشرے میں مجھے پیش کیا، سماج میں جب مجھے پریزنٹ کیا، تو ایک رحمت کا پردہ ڈال کے کرتا ہے. یہ اس کا کرم ہے اور کسی کا. اگر اپنے کرم کو ہٹا لے تو پورے گناہ سامنے آ جائے. میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے، مجلس میں صرف یہ سوچو کہ میں کتنا بد نصیب کہ میرا مولا ہے اور میں مولا سے. یہ جو تڑپ ہوگی نا تمہاری، یہ جو تڑپ اور کھرب ہوگا، جو بے چینی ہوگی، یہ تم کو امام تک لے کے جائے گی. کتنے واقعات میں نے پڑھے ہیں ابھی تک. عبداللہ ابن علی کا واقعہ پڑھا، اس کی تڑپ تھی، کتنی بڑی تڑپ تھی. 7ویں امام سے ملاقات کرنے کا، اس زندان کا واقعہ پڑھا کہ کیسی اس کی تڑپ تھی کہ پورا لے کے وہاں پہ آیا اور امام کی زیارت کی. تو پلیز آپ سے بھی یہی بول رہا ہوں کہ آج کی میری مجلس کی فکر کرو. موت تمہارے سر کے اوپر ہے. یہ ون آف دی سائن ہے، ون آف دی سائن. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہی وائرس ہے، بٹ جس انداز سے کثرت سے موتیں ہو رہی، جس انداز سے اور کثرت سے موت ہو رہی، ناگہانی موت، ایکسیڈنٹل موت، کہ صبح صحیح تھے شام میں ختم ہو گئے، یہ بیماری وہ بیماری. اس کے بعد کہا کہ آخری زمانے میں، یہ ایک سائن سنو، آخری زمانے میں دوائیں بنائی جائیں گی شراب کے ساتھ. یہ بھی ایک سائن ہے. لوگوں کا علاج کیا جائے گا شراب کی والی دواؤں سے. I don't want to say anything, but ہے. مولا نے 1400 سال پہلے بولا یہ باتیں. یہ ساری سائنس معصومین سے، کسی مولوی اور مجتہد نے نہیں لکھی. یہ خاکی انسان کی سائنس نہیں ہے. خاکی انسان کا کچھ نہیں ہوگا پریڈکشن. یہ آخری زمانے. جابر نے کہا کہ مولا اس طرح بنائی جائے گی. اس کے بعد کہا مولا میں دیکھ رہا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے، تو پورا مجمع چونک اٹھا کہ مسلمان ماں ہوں گے. تو امام نے کہا تو نے جابر آخری زمانے کے حالات دیکھے. اس وقت کہا مولا یہ جو ماں باپ بچوں کو ذبح کریں گے یہ مسلمان ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے؟ علی نے کہا ہاں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں. کیسے پاسبل ہے کہ پیرنٹس والدین اپنے ماں باپ کو؟ امام نے کہا کہ ذبح جو ہے صرف خنجر سے نہیں ہوتا. جملہ غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ میسج ہے. امام نے کہا ذبح صرف تم خنجر سے نہیں کرتے. اگر تم نے اپنی اولاد کو دین سے ہٹا دیا تو تم نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا. اب میں کیا بولوں آپ کو، کیا بولوں؟ میرے سامنے 1000 واقعات آ رہے ہیں. آخری زمانے میں کہا کہ اپنی اولاد کو دین سے. آج کتنے ماں باپ، میں یہ نہیں بتا 10% 20% ماں باپ کو فکر ہے، 20% فکر ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کے انٹرکاسٹ میرجز ہو رہے، یہ جو خود مجھ سے کہتے ہیں ارے مولانا مسلمان تو ہے، کسی بھی کا مسلمان تو ہے. مجھ سے بات ہوئی لڑکیوں سے. I always say to girls, I always say کہ بیٹا listen, no compromise in ولایت علی and عزاداری حسین. اس چیز میں کمپرومائز کبھی نہیں کرنا. تھوڑی سی دیر کے پلیزر کے لیے تم شہزادی کونین کو ناراض مت کرو. تم ایسے گھر میں مت جاؤ جہاں سے تمہاری نسل تباہ ہو جائے. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. آخری زمانے میں کہا کہ نسل کو تباہ کریں گے. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ماں باپ ذبح کر رہے ہیں. تو امام کہتا ہے کہ نسل کی تباہی ہو رہی ہے. آخری زمانے میں نسل کی تباہی ان کو فکر ہی نہیں ہوگی. آج وہی ہے، کہیں بھی رشتہ بھیج رہے، ہم سوچ رہے یہ بات کہ اس گھر میں رشتہ بھیج رہے، کوئی بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں؟ ہم کیا چیک کرتے؟ پلیز غور سے سنیں. سائنس آف ری اپیرنس آف امام. جب آپ اپنا پروپوزل بھیجتے ہو تو کیا بیک گراؤنڈ چیک کرتے لڑکے کا لڑکی کا؟ مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے، بہت کم، جنہوں نے پہلے ریلیجن کو چیک کیا، بعد میں اس کا
दूसरी हम चेक क्या करते हैं, खूबसूरत है लड़की, हम चेक क्या कर रहे हैं, पैसे वाली है, और क्या, इसके अलावा और क्या चेक कर रहे हैं, पैसा है तो वी जस्ट क्लोज आवर आईज, बोलते यार इतने पैसे वाली है, बेहतर है। ये चेक करते कि लड़की हिजाब कर रही, ये चेक करते कि लड़की नमाज पढ़ रही, ये चेक करते कि लड़की दीनदार है, ये चेक करते कि लड़की आजादार है, ये चेक। देखिए शिया होने से कुछ नहीं होता, डोंट से कि ये तो शिया है, फाइन, शिया है तो मजहब कितना है, शिया है तो पाबंद कितना है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिया है, लेकिन उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे। लड़कियों ने कहा नहीं मौलाना, उन्होंने कहा कि आप अपने मजहब पे रहिए, मैं अपने मजहब पे रहती हूं, और उसमें वो शादी होगी, वो तुम अपने रिलीजन पे रहो, मैं अपने रिलीजन पे रहती हूं। मैंने कहा ठीक है, अब वो तो बोलो शादी से पहले, बच्चा होगा तो वो किस रिलीजन में जाएगा, अगर बच्चा हो जाएगा तो वो किस रिलीजन में जाएगा। मैं बहुत बंद अल्फाज में बोल रहा, गौर से सुनना। मैंने कहा अगर बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए, और अगर तुम्हारा शौहर अड़ जाए और वो कहे कि मैं वो नाम रखूंगा, यू विल एक्सेप्ट इट। तुम्हारे घर में तुम उस नाम के बच्चे को पालोगी। तो मैं क्या बोलूं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मैं नाम तो नहीं ले सकता। लड़की हो जाए और वो बोले कि मैं वो नाम रखूंगा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। जब क्या होने वाला है, ये तुम अपने रिलीजन पे, मैं अपने रिलीजन पे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अनलेस यू गेट क्लोज टू इमाम, अनलेस यू गेट क्लोज टू इमाम, वो डर, वो खौफ, वो फियर तुम्हारे पास नहीं आएगा। प्लीज, आखिरी जमाने में ये अलामत है कि मां बाप घर के माहौल को बिल्कुल ऐसा माहौल बना देंगे कि हर चीज में कहा कि लोग जो आलिम लोग होंगे, जो जुमले मेरे गौर से सुनो, ये भी आपको साइन हर किताब में मिलेगी। कहा कि आखिरी जमाने में मेरे बेटे के ज़ुहूर से पहले जो ऑनेस्ट दीनदार होंगे उनका माशरे में इज्जत नहीं होगी, जो दीनदार नहीं होगी उसकी इज्जत होगी। अब उसके बाद खतरनाक जुमला, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम में कहते हैं कि जितने गुनाहगार, अब गुनाह में मिसाल के तौर पे जुमला कि मौला फेल है, हराम कर रहे लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही। प्लीज मेरा जुमला गौर से सुनो, फेल है, हराम हो रहा उनसे, लेकिन समाज को मालूम है कि ये हराम कर रहा, उसके बाद भी वो बिल्कुल ही इज ओके, ही इज एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। कोई बोल रहा नहीं, कोई टोक रहा नहीं। उसके बाद कहा कि मौला जो टोक रहा वो घर में बैठ जा रहा, जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा, हराम कर रहा, वो माशरे में फिर रहा, मार्केट में नजर आ रहा, उसकी इज्जत हो रही। आप इंसाफ से बोलो, मैं बुरा नहीं मानना, डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट अपसेट। जो रियलिटी है वो पेश कर रहा, अनलेस यू चेक योरसेल्फ। आप इंसाफ से बोलो, अगर कोई आज बेहिजाब लड़की है, क्या उसकी सोसाइटी में इज्जत नहीं है? आप उसको पहलू में नहीं बिठाते? बाप इजाजत दे रहा, मां इजाजत दे रही कि बेटा हिजाब उतार दो। कौन हिजाब, क्या इमाम ने क्या कहा, अपने हाथों से ज़िबा करोगे। खवानीन, कानून, वाजिबात को खुल्लम खुल्ला, वाजिबात को खत्म किया जाएगा। मां, कोई लड़की की इज्जत नहीं है माशरे में जो हिजाब नहीं करती। फिर अगर किसी के घर, मिसाल मेरा बुरा नहीं माना, किसी के घर में इंडियन म्यूजिक चलती है, इंडियन फिल्म चलती है, इंडियन सॉन्ग्स चलते हैं, आप अगर चले गए उनके घर में तो आप बोलते यार तुम इतना बड़ा गुनाह कर रहे, तुम्हारे घर में म्यूजिक चल रही, तुम्हारे घर में मूवी चल रही। हम बोलते हैं, हम भी बैठ जाते। ये तो हाल है। शादी मुझसे कहा, जगह का नाम नहीं बोलूंगा, मौलाना ये सूखी सूखी ड्राई शादी क्या होती है? मैंने कहा ड्राई और वेट कोई शादी नहीं है। हर निकाह के बाद मैं नहीं बोल सकता मैं गया, जो चल रहा था वो तो बंद हो गया, म्यूजिक चल रही थी बंद हो गई, लेकिन हम निकलते ही शुरू हो गई। कोई हर आदमी बैठ के सुन रहा, ये एक एंटरटेनमेंट। आखिरी जमाने की अलामात में से ये हराम को एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाएगा, और आज एग्जैक्टली वही होता, जिसकी वजह से आज आपके कितने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो रहे। संडे मेरा एक लेक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग डिफरेंट स्पीकर्स को लेके एक सेमिनार कर रहे हैं इंडिया हैदराबाद में, जिसमें अली रजा रिजी साहब भी हैं, मैं भी हूं, और मुख्तलिफ उलमा ज़ाकिरीन। उसमें मुझे बोलना है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, और कहा कि आखिरी जमाने की अलामत में कि डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा हो जाए। ये हालात आखिरी जमाने में होंगे कि खुल्लम खुल्ला, इंसाफ से बोलो, खुल्लम खुल्ला कोई गुनाह करता है, उसको माशरे में टोकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यार ये तो गुनाह है। और फिर कहा कि नेकी, प्लीज मेरा जुमला गौर से सुनो, साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम,
نیکی کی دعوت دینے والے کو ایک بیکورڈ سمجھا جائے گا. اچھے کام بتانے والے گھروں میں بیٹھ جائیں گے, جو برا کام کی تعلیم دیں گے وہ معاشرے میں آ جائیں گے. اور آج ایگزیکٹلی وہ یہی ہو رہا. کوئی امر بالمعروف ایکسپٹ کر رہا, اس کے بعد کہا مولا ممبروں سے تقریریں ہو رہی, لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا, کہ جو بولنا ہے وہ نہیں بولا جا رہا. آج آپ انصاف سے بولو کہ کوئی بولتا ہے امر بالمعروف؟ میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا. 20% بول رہے, 30% بول رہے, میجورٹی کیا ہے؟ امر بالمعروف بولنے والا آج معاشرے میں اس کی عزت ہے. امر بالمعروف بولنے والا کہاں ہے آج؟ ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے بولنے کی. اس کے بعد کہا کہ مولا جب ذبح کرے تو امام نے اس کو اور ایکسپلین کیا کہ باپ اور ماں خود حرام کی دعوت دیں گے کہ بیٹا کرو, نو پرابلم, یہ سوسائٹی ایسی ہے. حجاب اتروائی, لڑکی سے ماں برا کر رہی, ماں برا بول رہی. نہیں بیٹا, میں نے آپ کو مونٹریال کا ایک واقعہ سنایا تھا شاید, کہ ماں مجھے بول رہی, بلا کے مونٹریال میں کینیڈا میں, ماں نے بلا کے کہا مولانا میں اپنی لڑکی سے پریشان ہوں, I'm really worried. یہ یوں نہیں جاتی ہے, بڑے بڑے پروفیسر سے ڈیفرنٹ ریلیجن کے پروفیسر سے اس کے, تو میں اس گھبرا گیا کہ یہ کسی اور لڑکوں میں, نان مسلم میں, گوروں میں, یا کسی اور میں یہ انوالو ہو گئی, اپنے مذہب کو چھوڑ دی. تو I said what happened؟ تو اس نے کہا, ماں نے کہا I'm really worried مولانا. لنچ پہ تھا میں ان کے گھر میں, سب کانٹیننٹ کی فیملی تھی. کہا مولانا آپ پلیز سمجھائیں. I was really thinking کہ یہ جو ہے اس لیے بول رہی کہ یہ کہیں اور انوالو ہوگی. عام طور پہ اسی لیے بولا جاتا کہ لڑکی کو سمجھاؤ, یہ کرو. ایسے کئی کیسز ہیں جو ہمارے پاس آئے. میں نے کہا what happened؟ تو کہا مولانا غضب ہے کہ یہ حجاب کر رہی. آپ امیجن کرو. یہ کون بول رہا؟ ماں بول رہی. کہاں بول رہی؟ مونٹریال میں بول رہی. خالی ہم مونٹریال لے کے بات بیٹھے, یہاں پہ انڈیا میں بھی ہے, سب کانٹیننٹ میں بھی ہے, ہر شہر میں. وہاں ایک واقعہ آیا اس لیے میں سنا دے رہا. I said what you said؟ کہا مولانا یہ حجاب لے رہی, یونی جاتی ہے, اور اس کے پروفیسرز ڈفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں, اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا. I was really shocked. Then the girl said, girl answer, مولانا مجھے بولتی ہے کہ مولانا you tell me you are a مولانا. میری گریف کے اندر, میری لحد کے اندر جب مجھ سے سوال ہوگا تو میری ماں کی میری مدد کریں گی. Who is going to answer me؟ میری ماں تو نہیں آئے گی وہاں پہ. I said to this woman, I said یار آپ تو شکر ادا کرو, just say thank you to your Allah کہ تمہاری اتنی اچھی بیٹی ہے, تمہاری اتنی اچھی دیندار لڑکی, وہ بھی اس ملک میں, اور تم بول رہے وہ. میں نے کہا اگر وہ نہیں کرے اور کسی اور کو پسند کر لے جو تمہارے مذہب سے دو ہے, تو تم کیا کرو گی؟ روگی. جب روگی بولو گی یار یہ کیا ہو گیا میری نسل. تم کو فکر ہے؟ یہ شکر ادا کرو کہ تم نہ نہیں بولنے پہ وہ حجاب کر رہی. ایسے لوگ بھی ہیں.